بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں جہاد کی اجازت کے اوپر اللہ نے بیان فرمایا اور کچھ اس کے اسباب بیان فرمائے، تخویفات آئیں اور پھر ہجرت کرنے والوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور پھر مسلمانوں کی مدد و نصرت اور فتح کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ دونوں مضمونوں کا اعادہ فرمائیں گے۔ اس صورت کے اندر اللہ نے دو مضمون بیان فرمائے ہیں۔ ایک مضمون اللہ نے بیان فرمایا شرک اعتقادی کی نفی بیان فرمائی ہے، اور دوسرا مضمون اللہ نے شرک فعلی کی نفی بیان فرمائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان دونوں مضمونوں کا اعادہ بیان فرمائیں گے، دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو ذکر کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ ان کو واضح فرمائیں گے۔ ترجمہ دیکھیں جی۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا نہیں دیکھا تو نے بے شک اللہ نے اتارا ہے آسمان سے پانی کو، فتصبح الارض مخضرۃ، پس ہو جاتی ہے زمین سرسبز، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ لطیف جانتا ہے چھپی تدبیروں کو۔ ایک ترجمہ، دوسرا ترجمہ باریک بین ہے، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ پاک نے دوبارہ شرک اعتقادی کا جو مضمون تھا اللہ نے اس کا اعادہ فرمایا، اور پہلی عقلی دلیل بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے اس کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا اے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ آسمان سے اللہ بارش برساتا ہے؟ میں جب آسمان سے پانی برساتا ہوں تو اس پانی کے ذریعے خشک اور بنجر زمین کو میں سرسبز و شاداب کر دیتا ہوں۔ وہ زمین پہلے کوئی چیز نہیں اگاتی تھی، وہ بیابان تھی، خشک تھی، بنجر تھی، لیکن جب ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا وہ زمین کیا ہو گئی؟ سرسبز ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لطیف، لطیف وہ ایسا باریک بین ہے کہ باریک سے باریک دانوں کو بھی اگا کر زمین سے باہر نکال دیتا ہے۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہے، چھپی تدبیروں کو بھی اللہ جانتا ہے، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے۔
کہ انسان جو مرضی تدبیر کر لے چھپ چھپا کے، لیکن اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا دوسرا ترجمہ باریک بین ہے کہ کسان چھوٹا سا زمین کے حوالے ایک بیج کر کے آتا ہے، آپ دیکھیں شلجم کا بیج کتنا باریک ہوتا ہے، مولی کا بیج کتنا باریک ہوتا ہے، پیاز کا بیج کتنا باریک ہوتا ہے، اس کو زمین کے حوالے کسان کر کے آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس باریک سے دانے سے بھی اللہ کتنا بڑا پودا نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باریک بھی نہ، باریک سا باریک دانوں سے بھی وہ کیا اگا دیتا ہے؟ سبزہ اگا دیتا ہے زمین سے۔ آگے خبیرن، خبر رکھنے والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق، تمام بندوں، تمام جانداروں کو جب کہیں، جہاں کہیں، جس وقت ان کو کسی حاجت کی، کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ ہر چیز کے بارے میں خبر رکھتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ پاک، ٹھیک ہے۔ اللہ خبر رکھنے والے ہیں۔ پھر آگے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سب کچھ اللہ ہی کا ہے، کسی کی کوئی اس میں ملک نہیں ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ زمین و آسمان کے سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ زمین و آسمان کی ساری بادشاہت، سارا راج، یہ صرف کس کا ہے؟ اللہ پاک کا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ، اور بے شک اللہ البتہ وہی بے پرواہ ہے، وہی غنی ہے، بے نیاز ہے ہر چیز سے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، بندہ نیاز مند ہے، مخلوق نیاز مند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے لیکن اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آگے الحمید، وہ تعریفوں والا ہے، مطلب وہ تمام کمالات کا مالک ہے۔ وہ کیا ہے؟ تمام کمالات کا مالک ہے، تمام تعریفیں صرف اسی اللہ کے لیے ہے۔ ایک دلیل ہوگی جی۔ آگے دوسری دلیل ہے اسی نفی اعتقادی شرک کے اوپر، نفی شرک اعتقادی پر دوسری دلیل، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے مسخر کیا واسطے تمہارے جو کچھ زمین میں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا زمین کی ساری قوتیں، ساری طاقتیں، زمین میں پیدا ہونے والی تمام چیزیں اور زمین میں پیدا ہونے مخلوق، اس میں بسنے والی مخلوق ہم نے انسان کے تابع کر دی ہے۔ ہر چیز کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں انسان کی خدمت کر رہی ہے، سمجھ آئیے؟ آپ ذرا غور کر لیں، جانوروں کے اندر آپ غور کر لیں، حشرات الارض کے اندر بھی آپ غور کر لیں، زمین کے اندر غور کر لیں، آسمان کے اندر غور کر لیں، زمین میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے معدنیات رکھی ہیں، کسی نہ کسی شکل کے اندر انسان کی وہ کیا کر رہی ہے؟ خدمت کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، کیا تو نے نہیں دیکھا بے شک اللہ مسخر کیا واسطے تمہارے جو کچھ زمین میں ہے۔ آگے والفلک تجری فی البحر بامری، اور کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں بامری ہی، ساتھ اس کے حکم کے، ساتھ اللہ کے حکم کے چلتی ہیں۔ اگر ہمارا حکم نہ ہو تو یہ کشتیاں ڈوب جائیں، غرق ہو جائیں۔ کتنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں، بحری جہاز، اللہ نے فرمایا دیکھو ذرا ان کو دریاؤں میں چلتا ہوا، سمندروں کے اندر چلتا ہوا، کہ پانی کی کتنی بڑی بڑی غضبناک لہریں ہوتی ہیں، کتنی بڑی بڑی ڈرا دینے والی ہولناک لہریں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے بحری جہاز کو گزار کر، کشتیوں کو گزار کر کنارے پہ لگا دیتا ہے۔ اور حکم کس کا ہے؟ بِأَمْرِهِ ہی اس کا۔ آپ ذرا پانی کے اندر، سمندر کے اندر، دریا کے اندر ایک سکہ گرا دیں، قیامت تک آپ تلاش نہیں کر سکتے اس کو، سمجھ آئیے؟ قیامت تک تلاش نہیں کر سکتے اس کو، لیکن اتنی بڑی بڑی کشتیاں، جہاز ہیں، بحری بیڑے ہیں، بحری جہاز ہے، یہ کس کے حکم سے یہ پانی کے اوپر تیر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے اوپر۔ کیا کیا چیز نہیں ہوتی ان کے اوپر، کتنی کتنی سواریاں ہوتی ہیں، کتنے کتنے کنٹینر ایک ملک سے دوسرے ملک تک لے جائے جاتے ہیں، لیکن وہ سارا کام کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے۔ یہ اللہ ساری ضروریات جو ہے وہ انسان کی پوری کر رہا ہے ان چیزوں کے ذریعے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ جو کشتیاں سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر چلتی ہیں، یہ کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اور روکے ہوئے ہے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور روکے ہوئے ہے آسمان کو، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، یہ کہ گرے وہ اوپر زمین کے، یہ کہ وہ گر جائے اوپر زمین کے، إِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر ساتھ اس کی اجازت کے۔
مگر ساتھ اس کی اجازت۔ اللہ نے فرمایا یہ آسمان جو بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے یہ میرے حکم سے کھڑا ہوا ہے، لیکن لوگوں کے گناہوں کو، اتنے گناہ ہیں، لوگ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ان کے گناہ اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ یہ آسمان گر جائے ان کے اوپر، لیکن نہیں گرتا۔ کیوں؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ ساتھ لوگوں کے البتہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پھر بھی شفیق ہے، اللہ پھر بھی اپنے بندے کے اوپر مہربان ہے۔ یہ دو دلیلیں اللہ تعالیٰ ان دو دلیلوں کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب اتنا مہربان اللہ ہے، اتنی قدرتوں والا اللہ ہے، اتنی طاقتوں والا اللہ ہے، پھر عبادت بھی صرف کس رب کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ معبود بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ سجدہ بھی کس کو ہونا چاہیے؟ نظر نیاز بھی صرف کس کو ہونی چاہیے؟ اللہ پاک کو ہونی چاہیے۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اور وہی وہ ذات ہے احیاکم، جس نے تمہیں زندہ کیا، جس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا تمہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ یہ اب جو ہماری زندگی چل رہی ہے، پہلے ہم معدوم تھے، ہے ہی نہیں تھے، اس وقت ایک قسم کے مردہ ہی تھے، ہم ہے ہی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، دنیا میں بھیجا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کر دیا؟ وجود بخشا، زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ زندہ ڈالا، یہ جان ڈالی اللہ پاک نے۔ ٹھیک ہے، اور کیوں اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا؟ وجہ کیا ہے؟ فارغ رہنے کے لیے نہیں، ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے، سورۃ ملک کی پہلی آیت اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا، جس نے خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے کہ تمہارے اندر کون کون اچھے عمل کرتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ آزمانا چاہتا ہے تمہیں۔ یہ زندگی اور موت کی کشمکش، یہ سارا کیا چل رہا ہے؟ یہ اللہ آزمانا چاہتا ہے ہمیں۔ دنیا کے اندر ہر انسان ہر وقت، ہر لمحے، ہر سیکنڈ آزمائش کے اندر پھر رہا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ ہر لمحہ اس کے لیے آزمائش ہے، چاہے وہ ایک لمحے کو اپنے لیے قیمتی بنا لے، چاہے وہ ایک لمحے کو اپنے لیے بربادی کا وقت بنا لے۔ یہ انسان کے اپنے ہاتھ کے اندر اللہ پاک نے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے، اللہ سے دور ہو جائے، چاہے وہ ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، اس کے اختیار کے اندر ہے۔ آزمائش کے اندر ہر وقت لیبلوکم ایکم احسن عملا، آزمانا چاہتا ہے تمہیں کون کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے، کون کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ 24 گھنٹوں کے اندر کون کتنے اچھے عمل کرتا ہے اور کون کتنا دنیا کو وقت دے رہا ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھے عمل کم کرتے ہیں اور برائی کے اعمال یہ زیادہ ہیں آج لوگوں کے اندر۔ یوں ہی ہے نا، ہر شخص اپنے بارے میں یقین کرو جاتا، اس کی اپنی زندگی اپنے سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ساتھ والے انسان سے اگرچہ چھپی ہو، لیکن اس کی اپنی زندگی اپنے سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کے رب سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ اس کا دل سب کچھ جانتا ہے کہ میں تنہائیوں کے اندر میں کتنے گناہ کر رہا ہوں، اپنے رب کو کتنا میں ناراض کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اس کا دل بھی جانتا ہے کہ کتنے پانی کے اندر ہے، کیا مرنے کے بعد وہ اللہ کو منہ دکھانے لائق بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہر انسان جانتا ہے اپنے بارے میں نے کتنا اپنے رب کو راضی کیا ہے، میں نے کتنی عبادتیں کی ہیں، میں نے کتنے دنیا کے اندر زندگی کے اندر کتنے گناہ کیے ہیں۔ ہر انسان جانتا ہے، ہر انسان دانستہ غیر دانستہ، بھول کر غلطی سے جتنے اس نے گناہ کیے ہیں وہ انسان خود بھی جانتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں جی، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا۔ پھر کیا دے گا؟ موت دے گا، دوبارہ پھر مار دے گا اللہ پاک۔ انسان نہیں بچ سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ کہہ دے کہ نہ بابا میری موت فلانے وقت پر آئے جا کے، یہ انسان کے اختیار کے اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ نے اس موت اور رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ موت کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا نہیں، کسی کو بھی نہیں دیا اللہ پاک نے موت کا اختیار۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا میں ہی تمہیں موت دوں گا۔ پھر ثم یحییکم، مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے پھر آئے گی قیامت، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیوں زندہ کرے گا؟ تمہاری جزا اور سزا کے لیے،
جو تم دنیا کے اندر کر کے آئے ہو اللہ تعالیٰ تمہارا آخری فیصلہ اس وقت کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہونا، اس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہونا، ہر کسی کا فیصلہ مرنے کے بعد ہو جانا ہے، کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم کے اندر جائے گا، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا ان الانسان لکفور، بے شک انسان، یا اس سے پہلے ایک اور لفظ سمجھ لے، مگر بائی ہما، انسان شکر نہیں کرتا بلکہ شرک کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان الانسان لکفور، بے شک انسان لکفور، البتہ نہ شکرا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکر کا مطلب میری فرما برداری کرتا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہمیشہ کے لیے نہیں کیا مجھے پیدا، بلکہ پھر اس نے مجھے کیا دینی ہے؟ موت دے دینی ہے، یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، میں نے مرنے کے بعد اس کے سامنے جانا ہے، میں نے کئی سوالوں کا جواب دینا ہے، اس انسان کو تو یہ تیاری کرنی چاہیے تھی، میرا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، میں نے ان کو کتنی نعمتوں سے نوازا، لیکن یہ دنیا کے اوپر ہی اپنی لڑ لگا کے بیٹھ گیا، دنیا کو ہی اس نے سب کچھ سمجھ لیا، میں دنیا کے اندر ہی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انسان ہے ہی نہ شکرا، آخرت کی فکر ہی نہیں کر رہا، آخرت کی تیاری نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ میں نے سارا جہان یہ بنا کے میں نے اس کی خدمت کے اندر لگا دیا ہے، یہ سارا جہان بنا کے میں نے اس کی خدمت کے اندر لگا دیا، یہ آسمان، یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، دریا، ندی، نالے، سمندر، یہ پہاڑ، یہ بادل، یہ ہوائیں، ساری کائنات انسان کی خدمت کر رہی ہے، ساری کائنات انسان کی، لیکن پھر بھی یہ میری ناشکری کر رہے ہیں۔ اور پھر میں نے سمجھانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے میں نے انبیاء کو بھیجا اور نمائندوں کو بھیجا، اور پھر وہ نمائندے میں نے فرشتے نہیں بھیجے بلکہ انہی کی طبیعتوں سے موافقت رکھنے والے میں نے انسان ہی بھیجے تھے انبیاء، لیکن انہوں نے ان کا بھی بالکل نہیں سوچا، ان کی بات بھی نہیں مانی انہوں نے، ٹھیک ہے؟ اتنا اچھا میں نے پیغمبر دیا ان کو، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ پھر بھی نہ شکرے ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، ان الانسان لکفور، بے شک انسان البتہ کیا ہے؟ نہ شکرا۔ آپ قرآن پاک کے اندر پچھلی ساری آیتیں، کئی آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا نا کہ یہ سارا جہان میرے آگے سجدہ کر رہا ہے، سارا جہان میرے آگے جھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ زمین کیا، آسمان کیا، سارے میرے حکم کے تابع ہیں، لیکن جب انسان کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں میرے تابع، یہ بے ایمان، یہ ناشکرا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز میرے حکم کے تابع چل رہی ہے، ہر چیز میرا حکم مان رہی ہے، لیکن یہ لکفور، یہ انسان طاقت کے اندر، قوت کے اندر بھی کم ہے، ہاں عقل میں نے بڑی دی ہے، اس کو شعور بڑا دیا ہے، سمجھ بڑی دی ہے، اس کو استعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ جس طرح کل آیت کے اندر آیا نا، آنکھیں تو ہیں، ٹھیک ہے؟ آنکھیں تو ہیں، وہ اندھی نہیں ہوتی، لیکن دل ہی اندھا ہو جاتا ہے۔ عقل اللہ نے کہاں رکھی ہے؟ ادھر رکھی ہے، ادھر عقل رکھی ہے، اس کے ساتھ دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، اس کے ساتھ ہے، آنکھیں تو دیکھتی ہیں لیکن دل کے ساتھ سمجھتا نہیں ہے وہ، اور اصل اندھا وہی ہوتا ہے جو دل کا ہی اندھا ہوتا ہے، آنکھوں کا اندھا اصل اندھا نہیں ہے، بلکہ اصل اندھا دل کا اندھا ہوتا ہے، جس نے عقل سے سوچا نہیں، سمجھ سے سوچا نہیں کہ اللہ نے مجھے دنیا کے اندر کس لیے بھیجا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ نے دنیا کے اندر کھانے پینے مقصد اس لیے نہیں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا، کیا پیغمبر اگر تو چاہے تو میں مکہ کے یہ سارے سنگریزے تیرے لیے سونا بنا کے رکھ دیتا ہوں، میں چاندی بنا کے رکھ دیتا ہوں، میں تیرے قدموں کے اندر سونا ڈال دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یا اللہ مجھے اس چیز کی خواہش نہیں ہے، مجھے یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن میں بھوکا رہوں اور ایک دن میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں، بس جس دن میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں میں تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن میں بھوکا رہوں میں تیرے آگے گڑ گڑاؤں، میں تیرے آگے روؤں، یا اللہ پاک مجھے تو بس اس چیز کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہم کس فکر کے اندر ہر وقت لگے ہوئے ہیں، ہر وقت کس فکر، کسی کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے جتنی اس کو اپنی دنیا کی فکر ہے۔ ہمارے پاس بھی کوئی آتا ہے نا دعا کروانے کے لیے، کسی نے یہ دعا نہیں کی کہ کر سب دعا کر دینا ہمیں ایمان کے اندر مضبوطی مل جائے، ہم سے اللہ دین کا کام لے لے، ہم سے اللہ اسلام کا کام لے لے۔ ہر بندہ جو بھی آ رہا ہے وہ فلانی پریشانی، دعا کرنا، پیسے پھنسے ہوئے میرے، دعا کرنا نکل جائے پہ۔ ہر بندے کو دنیا کی فکر ہے، ہر بندے کو دنیا، اس کو اپنی آخرت کی فکر ہے ہی نہیں بالکل بھی۔
سمجھ آئی ہے؟ میرا فلانا نقصان ہو گیا، میرا فلانا نقصان ہو گیا، میرا فلانا کام رہ گیا، بس دعا کر دینا اللہ یہ میری پریشانی دو. کسی کو ہے ہی نہیں فکر، کوئی آیا ہی نہیں کہ صاحب میری نماز ٹھیک نہیں ہے، میری نماز ٹھیک کروا دیں. کوئی تو آئے ہمارے پاس، کوئی تو آئے ہمارے پاس. یقین کرو جب سے یہ مسجد بنی ہے 7-8 سال ہو گئے، 1-2 بندے آئے ہوں گے کہ ہماری نماز سن لے کیا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں آیا. 1-2 بندے، یہ میں حال سنا رہا ہوں. کوئی نہیں آیا کہ صاحب ہماری قرآن پاک کا تلفظ سن کے دیکھ لیں، ہمارا تلفظ ٹھیک کروا دیں، ہم تلاوت ٹھیک. نماز کے اندر پڑھنا ہوتا ہے کہیں معنی غلط نہ ہو جائے، ہماری نماز غلط نہ ہو جائے، قبول ہی نہ ہو ہمارا یہ تلاوت ٹھیک. کوئی بھی نہیں آیا. فلانی دعا سیکھنی ہے، کوئی بھی نہیں آیا. فکر نہیں ہے کسی کو، فکر نہیں. قبر کے اندر جس چیز کی تیاری کرنی ہے اس چیز کی دنیا کے اندر تیاری کوئی بھی نہیں کر رہا، کوئی بھی نہیں کر رہا. بلکہ ہر کوئی تیاری کر رہا ہے بس میرے بچے نہ بھوکے مر جائیں، اگر میں دنیا سے جاؤں میری اولاد مجھے گالیاں نہ دے، بس ان کے لیے کما کے چلا جاؤں، ان کے لیے بس ان کو کھلا کے چلاؤں، اچھا خاصا کما کے. ہر بندہ اس فکر کے اندر لگاؤ. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اپنی نظریں اللہ کے اوپر رکھو. جب تم اپنی نظریں اللہ کے اوپر رکھو گے تو یاد رکھنا اللہ اپنے فضل کی بارش کر دے گا. یہ پریشانیاں کیا ہیں، یہ مصیبتیں کیا ہیں، اللہ ساری ختم کر دے گا، سب کچھ ختم کر دے گا. جب تم نے دنیا کے اندر ہی گھس جانا ہے تو پھر پریشانیاں مصیبتیں آئیں گی. لیکن جب تم اپنی نظریں صرف اللہ کے اوپر رکھ لو گے، اللہ کے دین کے اوپر رکھ لو گے، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. کل آیت قرآن پاک کے اندر صاف گزری ہے، اللہ نے فرمایا میں اس انسان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں جو میری دین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوگا، وگرنہ میں چھوڑ دوں گا اس کو بھی. جو میرے دین کو ہی نہیں چاہتا، میرے دین کی مدد ہی نہیں کرنا چاہتا، پھر میں نے اس کی مدد کر کے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے دنیا ہے، دے دوں گا اس کو، کھانا کمانا پیسہ دے دوں گا اس کو، لے لے. ایک طرف دنیا اللہ نے رکھی ہے، ایک طرف اللہ نے اپنا دین رکھا ہے، دونوں دولتیں اللہ نے رکھی ہے. لیکن سب سے بڑی دولت ہے انسان کے لیے اپنا ایمان اور دین ہے انسان کے لیے، جس کو شیطان نے بڑا اچھا جانسا دیا ہوا ہے ہمیں. دنیا کے اندر غرق کر کے رکھو، وہ دین کی طرف آنے نہیں دیتا، ہمیں آنے نہیں دیتا ہمیں دین کی طرف. ٹھیک ہے، بلکہ پورا دن ڈیوٹیوں کے اوپر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، 2-2 گھنٹے دنیاوی مجلس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں. لیکن جب واعظ و نصیحت کی محفل ہوتی ہے وہاں پہ بس یہی ڈیل ہوتی ہے، 5-10 منٹ لگایا کریں، بس 5-10 منٹ لگائے، آدھا گھنٹہ لگایا کریں، بس اس سے زیادہ وقت لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا اللہ نے آخرت کے اندر یہ سوال کرنے، کیا اللہ کو یہ جواب دو گے یا اللہ روز 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ دیتا تھا تیرے دین کو، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ دیتا تھا تیرے دین کو، یہ احسان جتلاؤ گے اللہ کے سامنے؟ نہ، بالکل نہیں. اللہ نے اخلاص کو دیکھنا ہے، اخلاص کو، تیرے اندر اخلاص کتنا تھا عمل کرتے وقت. پوری رات بیٹھ کے تم واعظ و نصیحت سمجھ لو، اللہ اخلاص دیکھتا ہے تیرے دل میں اخلاص کتنا تھا میرا دین سمجھنے کے لیے. اور خدا را اگر اس کلاس کے اندر اگر کوئی انسان یہ نیت لے کے بیٹھا ہے کہ اللہ میں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں قرآن، میں دنیا بہتر کرنا چاہتا ہوں اپنی، وہ اپنی سوچ نکال دے اپنی سوچ. سب سے پہلے وہ اپنی نظر رکھے اپنے ایمان کے اوپر. یا اللہ میں اپنا ایمان درست کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے ایمان کے اندر کامل بننا چاہتا ہوں. یا اللہ میں تیرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا قرب، میں تیرے نزدیک ہونا چاہتا ہوں تیرے قرآن کے ذریعے. یہ اپنی سوچ پہلے رکھو، پھر دنیا رکھنا. اللہ سب کچھ دے دے گا تمہیں. تمہاری پریشانیاں کیا، تمہاری مصیبتیں کیا، سب کچھ اللہ پاک ختم کر دے گا. اللہ پاک سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں. ان الانسان لکفور، بے شک انسان البتہ نہ شکرا ہے. لکل امۃ جعلنا منسکا ہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک. اب یہ اللہ پاک نے دوسرے مضمون کا اعادہ فرمایا ہے. پہلا مضمون تھا شرک اعتقادی کی نفی، دوسرا مضمون کیا تھا؟ شرک فعلی کی نفی. اب اللہ نے اس مضمون کا اعادہ فرمایا، غور سے دیکھیں جی. اور واسطے ہر امت کے جعلنا منسکن، ہم نے مقرر کیا منسکن قربانی کی جگہ، یا منسکن کا آپ کے نسخے میں ترجمہ کیا ہے جی؟ شریعت، طریقہ عبادت کا. طریقہ عبادت کا یہ بھی کئی مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے. منسکن کا ایک معنی قربانی کی جگہ بھی کیا ہے مفسرین نے معنی، میں اس معنی کو لے رہا ہوں. ہم ناسکوہ، وہ اختیار کرنے والے ہیں اس کو، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے. یعنی ہر شریعت کے اندر اللہ نے فرمایا ہم نے قربانی کو فرض قرار دیا ہے، اور اس کے ماننے والے لوگ وہ اس کو اختیار کرنے والے بھی تھے، وہ اس کے اوپر عمل کرنے والے بھی تھے. ٹھیک ہے، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا دستور رکھا ہے. لیکن فلا ینازعنک فی الامر، پس نہ جھگڑے یہ لوگ تیرے ساتھ بیچ امر کے. امر سے مراد دین والے معاملے میں نہ جھگڑے.
مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے قربانی صرف اللہ کے نام کی دو، جب اس کو ذبح کرنا ہے کس کا نام لینا ہے؟ اللہ کا. لیکن یہ ظالم جھگڑتے، یہ کہتے نا بابا ہم اللہ کے نام کا کیا، اپنے بزرگوں کے نام کا جب دیں گے تو اللہ خود خوش ہوگا. ہم بزرگوں کی تعظیم کریں گے اللہ خوش ہوگا کہ واہ میرے پیارے کی تعظیم کی. آج بھی لوگوں کا ہے نا یہ عقیدہ کہ وہ قربانی، وہ جانور کو جب ذبح کرتے ہیں کسی بزرگ کے نام پہ، کسی پیر کے نام پہ، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے. بزرگوں کی تعظیم کریں گے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے پیاروں کی تعظیم کیا کرو. وہ سفارشی بناتے ہیں ان کو، جب ہم ان کو خوش کر دیں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انہوں نے اللہ کی خوشی اور ناخوشی کا دار و مدار صرف بزرگ کو بنایا. بزرگ ناراض اللہ ناراض، بزرگ خوش اللہ خوش. حالانکہ یہ نہیں ہونا، یہ چاہیے اللہ خوش، اللہ خوش سارے خوش، اللہ ناراض سب کچھ ناراض. انسان کی دولت اور انسان کی نظر اور منزل مقصود اور نشانہ صرف اللہ کی ذات ہے بس. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بھیجا کس نے دنیا کے اندر؟ رزق کون دے رہا ہے؟ سانسوں کا مالک کون ہے؟ ہماری آنکھوں کی بینائی کا مالک کون ہے؟ کانوں کا مالک کون ہے؟ ہمارے زبان کی گویائی کا مالک کون ہے؟ ہاتھوں کی طاقت، پاؤں کی طاقت کا مالک کون ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ تو پھر تعظیم ساری کی ساری صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ یہ باتیں ساری اللہ کے لیے ہونی چاہیے. پھر ساری سمجھ آئی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی، اور وہ اس کو اختیار کرنے والے تھے. لیکن یہ مشرکین آپ سے کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑا کر رہے ہیں اس معاملے میں. لیکن میرے پیغمبر آپ ان کے جھگڑے کی پرواہ نہ کریں. وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، بلکہ ان کو اپنے رب کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہیں. سمجھ آئی ہے؟ نرمی سے، اچھے طریقے سے، احسن طریق سے آپ ان کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں. ٹھیک ہے؟ بلا تو طرف اپنے رب کے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ اوپر البتہ ہدم مستقیم سیدھے رستے کے ہیں. میرے پیغمبر یہ ظالم جا رہے ہیں الٹے جہنم کے رفت، آپ سیدھے رستے کے اوپر ہیں. آپ اپنی توحید کی تبلیغ کو جاری رکھیں، بلائیں آپ اللہ کی طرف. سمجھ آئی ہے؟ انسان کو تبلیغ کا عمل نہیں چھوڑنا چاہیے، بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ میری بات یاد رکھ لینا. ٹھیک ہے؟ تبلیغ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، ایک وقت آئے گا سنبھل جائے گا، اللہ اس کو سمجھ دے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بار سمجھاتے ہیں، نہیں سمجھا چل بھی کھائے خسمانو. یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اس کو سمجھانا ہے. 100 بار بھی سمجھانا پڑا ہم سمجھائیں گے اس کو. اس کی فکر کرنی ہے. آپ کو 100 گالی کیوں نہ دے جائے، اللہ کے دین کے رستے کے اندر اس کو بھی چوٹ ہی سمجھ لو، معاملہ اللہ کے اوپر گرا دو. یا اللہ تیرے مسئلے کی خاطر میں نے کیا کہا ہے، یہ گالی کھائی ہے، یا اللہ میں صبر کرتا ہوں، میں اس کے اوپر صبر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ 2 اجر ہوتے ہیں تبلیغ کے اوپر. کتنے ہیں؟ 2 اجر. ایک تو تبلیغ کرنے کا اجر ملتا ہے، اور دوسرا اجر اگر آپ کی تبلیغ سے وہ سیدھے رستے پر آ گیا، دوسرا اجر یہ آپ کا شروع ہو جائے گا. اور یہ اجر ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا شروع. وہ جتنی بھی نیکیاں کرے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا، اس کو بھی ملتا رہے گا اپنے عمل کا، لیکن آپ کو بھی ملتا رہے گا کیونکہ ذریعہ آپ بن گئے ہیں اس کے لیے. سمجھ آئیے؟ اور خدا را کبھی تو سوچے انسان اپنے دل سے، کیا آج تک میری وجہ سے کوئی اللہ کے دین کی طرف آیا ہو؟ سمجھنے والی بات ہے، سوچنے والی. قرآن میں اللہ نے کتنی بار کہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا ہے. اللہ نے 3 پارے کے شروع میں فرمایا نا کہ میں نے تمہیں افضل امت بنایا ہے، اور اللہ نے وجہ بھی بیان فرمائی وہاں کیوں افضل امت بنایا ہے. اللہ نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے افضل امت بنایا کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. کیوں افضل امت بنایا؟ گزشتہ شریعتوں کے اندر جو نبیوں والا کام تھا وہ نبی ہی سنبھالتے تھے. حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل، ساری قوم بنی اسرائیل ہے. کتنے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 4000 نبی آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے نبی آئے ہیں؟ یہ سارے، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، یہ سارے، حضرت یحییٰ، یہ سارے کے سارے جتنی بھی لڑی تھی بعد میں حضرت موسیٰ کی شریعت کے اوپر چلتے تھے. ٹھیک ہے؟ وہ جو کام تھا اگر مثال کے طور پہ ایک نبی چلا جاتا تھا دنیا سے، اللہ اور نبی بھیج دیتا تھا، وہ پچھلے نبی کا کام سنبھالتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر کیا ہوگی؟ ختم ہوگی نبوت. اب نبی اور کوئی نہیں آنا. اب وہ جو نبیوں والا کام تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ فریضہ کس نے انجام دینا ہے؟ اس امت نے دینا ہے انجام. اللہ نے اس وجہ سے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے افضل امت بنایا کہ تم نے وہ نبیوں والا فریضہ تم نے سنبھالنا ہے. کس نے سنبھالنا ہے؟
ہم نے سنبھالنا ہے وہ نبیوں والا فریضہ. اور صرف یہ مولوی کا کام نہیں ہے کہ مولوی صاحب بس ایک جگہ بیٹھ کے تبلیغ کرتے ہر کسی کا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. قرآن صرف مولوی کے لیے اترا ہے. لوگ سمجھتے ہیں صرف مولوی کے لیے قرآن، لوگ سمجھتے ہیں صرف ایک عالم کے لیے قرآن، بلکہ اس بیان کرنا چلو مولوی کا کام ہے، عمل کرنا تو سب کا کام ہے نا. اس کے اوپر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ فریضہ آپ نے بھی انجام دینا ہے خدا کے لیے. سمجھ آئیے؟ میرا قوت بازو بنو خدا کے لیے، تم بھی اپنے ساتھ کوئی بندہ لے کے آیا کرو. ٹھیک ہے؟ یہ ان میں سے اکثر جو ہے نا، اکثر جو آئے ہیں وہ میری دعوت کے اوپر آئے ہوئے ہیں. سیدھی بات کر رہا ہوں. آپ کی دعوت کے اوپر کون کون آئے؟ چلو یہ تو الگ بات ہے، لیکن تبلیغ کا فریضہ جو ہے نا وہ سر انجام دو خدا کے لیے. تبلیغ کا فریضہ ہر کسی کو دعوت دو، قرآن کے لیے دعوت دو. سمجھ آئیے؟ اس بہت اونچا عمل ہے. آپ کی وجہ سے کوئی سیدھے رستے کے اوپر آ گیا نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ ذریعہ نجات بنا دے گا. اس کو آپ کے لیے ذریعہ ہے. اس کو کمزور نہ سمجھنا، اس کو کمزور اپنے لیے نہ بیٹھو، خدا کے لیے دوسروں کے لیے بھی بیٹھو، دوسروں کو بھی جا کے سمجھاؤ جو پڑھ کے جاتے ہو. ٹھیک ہے؟ آگے فرمایا وادو الی ربک، اور بلا تو طرف اپنے رب کے، انک لعلی ادم مستقیم، بے شک آپ البتہ اوپر ہیں سیدھے راستے کے. وان جادلوک، اور اگر پھر بھی یہ آپ سے جھگڑا کریں میرے پیغمبر، سمجھانے کے بعد آپ نے ان کو توحید کی دعوت بھی دے دی، اس کے باوجود یہ آپ سے کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرتے ہیں. فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، پس فرما دو اللہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو تم عمل کرتے ہو. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، فیما ان کاموں میں، ان باتوں میں، کنتم فیہ تختلفون جو تم ہو بیچ اس کے اختلاف کرتے، کر دے گا اللہ فیصلہ. آج مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو نا تم، آج مجھ سے تم جھگڑا کر رہے ہو، کر لو جتنا کرنا ہے. کب تک کر لو گے؟ میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، تم نے بھی دنیا سے چلا جانا ہے، ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. میں نے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تم نے بھی اللہ کے سامنے، وہاں فیصلہ میرا رب کر دے گا. آج تم دنیا کے اندر مجھ سے بڑے بڑے اختلاف کر رہے ہو، لیکن وہاں عملی فیصلہ ہو جانا ہے میرے اور تمہارے درمیان. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہی طریقہ اپنا لو. اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہو، اگر آپ سے وہ اختلاف کرتا ہے تو بس اس کو معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. نہیں مانتا چھوڑ دو، بس اس کو اللہ کے معاملے سپرد کر دو. اس کو معاملہ بس کہہ دو. ہوتا ہے نا کوئی ضدی طبیعتیں بھی ہوتی ہیں نا، اناد کوٹ کے بھرا ہوا ہے اس کے اندر، جس کو پتا چل جاتا ہے یہ ماننے کے اندر آئے گا ہی نہیں ہے کبھی بھی، بس مہر جباریت اس کے دل کے اوپر لگی ہوئی ہے. جس کو کہہ لو، سمجھا لو نہ سمجھا لو. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا سورۃ بقرہ کے شروع میں، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. میرے پیغمبر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. جب انسان کو سمجھایا جائے، بار بار سمجھائے، ضدی نادی اس کے دل کے اوپر مہر، اللہ سوچنے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی جو حق کی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں وہ ساری اللہ کھینچ لیتا ہے اس سے، ساری کھینچ لیتا ہے. سنتے ہیں قرآن، سنتے ہیں، پھر یہ نہیں اللہ اصل جو کانوں کی شنوائی ہے وہ چھین لیتا ہے. سنتے ہیں لیکن اس سننے سے استفادہ نہیں حاصل کر سکتے، دیکھتے ہیں لیکن اس سے استفادہ نہیں حاصل کر سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے کچھ بھی. دل کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی، بس تیرا معاملہ یہی رہے گا آخر تک. مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز عام ہے، آج عام ہے. کفار کے اندر تو آج عام ہے، بالکل ہے. کفار کے اوپر مہر جباریت لگ جائے، نہیں آئے گا وہ اسلام کی طرف. مسلمان کو آج یقین کرو ایسے اکھڑ مزاج ہے، ان کو سمجھا کے دیکھ لو، یہ نہیں اپنے دین کی طرف آئیں گے، نہیں آئیں گے اپنے دین کی طرف، بلکہ یہ اپنے دین کا صرف برائے نام لیتے ہیں. ان کو اصل محبت جو ہے آج کفر کے ساتھ ہے، عیسائیت کے ساتھ ہے، یہودیت کے ساتھ ان کو محبت ہے. جو قوم اپنی تہذیب و تمدن کو چھوڑ دیتی ہے، جو قوم اپنے دین کے اوپر عمل نہ کر کے غیروں کے طریقے کے اوپر عمل کرتے ہیں جو لوگ، تو پھر ایسوں سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ کون پسند کرتا ہے؟ برائی کی طرف لے کر جاؤ، یقین کرو فوراً ٹائم نکال لیں گے، فوراً وقت نکل جاتا ہے. ہاں میں تیار ہوں. کتنے وقت؟ پورے دن کے لیے جانے، 2 دن کے لیے تیار ہوں جی. لیکن اگر نیکی کا آپ حکم دے دو، اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے یہ مسلمان، بالکل تیار نہیں ہوتا. کیا ہے یہ؟ دل کے اوپر مہریں لگ گئی ہیں. اللہ نے قبول ہی نہیں کیا اس بندے کو کہ میرے دین کی طرف آ، باز و نصیحت کی طرف آ.
بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ قرآن کے اندر بیٹھیں گے، سمجھ لیں گے قرآن، لیکن دلوں کے اندر نہیں بیٹھے گا قرآن، دلوں کے اندر نہیں بیٹھے۔ اللہ نے چاروں طرف سے مہر لگا دی ہے۔ مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے بند، بس کسی طرف سے اس کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، اب رہے جدھر مرضی رہے، کیونکہ انسان خود اپنے دل کو صاف کرے۔ پہلے انسان اپنے دل والے برتن کو صاف کرے، پھر اس کے اندر اللہ کی محبت داخل ہوگی۔ جب انسان اپنے دل کو صاف ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں سیدھے رستے کی طرف گامزن ہوں، تو کس طرح اس کو ہدایت ملے گی؟ جب وہ خود ہی نہیں چاہتا کہ میں اللہ کی طرف آؤں، جب وہ خود ہی نہیں چاہتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں، تو کس طرح اس کو ہدایت حاصل ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے پہلے انسان اپنے دل کو صاف کرے، سب سے پہلے انسان اپنے دل والے برتن کو صاف کرے، پھر اللہ اپنی محبت کو اس کے دل کے اندر داخل کرے گا، وگرنہ سوچنے سمجھنے کی دیکھنے کی صلاحیت کو اللہ بالکل ختم کر دے گا۔ آتے ہیں یہاں پہ نوجوان ملتے ہیں، سلام لیتے ہیں، سمجھا کے تھک جاتا ہوں، نہیں سمجھتے، لیکن سمجھ اسی کو آتی ہے جس کو اللہ نے چاہا ہے، بس جس کو اللہ نے چاہا ہے، یقین کرو۔ یہ بیٹھے ہیں نا یہ نوجوان، یہ پتہ نہیں ان کو میں کس طرح کھینچ کے لایا ہوں قرآن پاک کی طرف، پتہ نہیں، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ دعائیں ہیں، کوشش ہے، خود ہی آئے ہیں۔ ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جن کو میں نے سال پورا کہا ہے، لیکن وہ اس سال قرآن کی کلاس کے اندر بیٹھ گئے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ان سب کو ہدایت کے اوپر مستقیم رکھے، اللہ مستقبل کے اندر ان سب سے اپنے دین کا کام لے، دین کا خدمتگار بنائے اللہ تعالیٰ ان کو۔ اور یقین کرو میں اتنا خوش ہوتا ہوں، ان کے والدین کو میں نہیں ملا، مجھے نہیں پتا ان کے والدین کون ہے کیا نہیں، لیکن ان کے والدین کی شکایتیں میرے فون کے اوپر آتی ہیں۔ اس کو سمجھا کے رکھو، ہمارے سامنے بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ ہمیں جی نماز کا حکم کرتا ہے، اس کو تمیز نہیں ہے نماز کا حکم کرنے کی، ہنسی وڈے اے چھوٹا، یہ کون ہوتا ہے ہمیں سمجھانے والا؟ یہ شکایتیں جب آنی شروع ہو جائے سمجھو ہم اللہ کے نزدیک قبول ہو چکے ہیں۔ دنیا کے لیے شکایتوں تو نہیں ہے نا کہ ہمیں یہ تنگ کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، بلکہ دین کے لیے شکایتیں ہیں۔ ہمیں یہ سمجھانے لگ گیا، یہ کیا زیادہ ہی اس کو سمجھ آ گئی ہے، اس کو ذرا بتائیں کہ اس طرح ہمیں نہ سمجھا، اپنے سے بڑے کو نہیں سمجھایا کرتے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اپنے سے بڑے کو نہ سمجھاؤ، ٹھیک ہے؟ تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں نہیں، تم دعا کرو اللہ تعالیٰ کہ اور میرا ننھا قیدی ہے، وہ بیچارہ قید ہے، اس کی ماں نے اس کو روک دیا ہے کہ تو نے درس کے اندر نہیں جانا، گھر والے سارے وہ دوسری لائن کے ہیں، پیر پرست، کھیر حلوے والے، لیکن بیٹے کو اللہ نے 12 سال کا بچہ ہے ادھر درس کے اندر بیٹھتا تھا، وہی جس نے ایک بار جمعرات کو تقریر کی، حاجی انور صاحب کا پوتا، لیکن قرآن سمجھتا ہے، اور یقین کرو میری ہر بات اس کو یاد ہے، ہر بات اس کو یاد ہے۔ ماں نے رشتہ داروں کو جب پتا چلا بچہ تو وہ عید پرست بن رہا ہے، وہابی بن گیا، ماں کو انہوں نے سارے کو کہہ دیا اس کو گھر سے نکلنا ہی بند کر دو، بس مسجد کی طرف نہ جائیے۔ ایسے ایسے ہم نے مجاہد پیدا کر دیا الحمدللہ، اور وہ بچہ اکیڈمی جاتا ہے چوری، سیدھا گھر نہیں جاتا، ادھر مغرب کی نماز پڑھ کے مجھے مل کے جاتا ہے یہاں پہ چوری۔ اس کو پھر میں سمجھا دیتا ہوں بس صبر کرو، ابھی آپ کی عمر ہے، ابھی مکی زندگی گزارو اپنی، ابھی تو نے ہاتھ نہیں اٹھانا، کوئی بغاوت نہیں کرنی، مکی زندگی، بس صبر کر تو اب بس۔ اور اسی نے مجھے بتایا، یقین کرو اللہ جس کو اپنے دین کے لیے چن لینا، وہ بچپن سے اس کے پتے جو ہوتے ہیں نا وہ چکنے سے ہو جائے، جس درخت نے پھل دینا ہوتا ہے نا اس کے پتے چیکنے شروع میں ہو جاتے ہیں۔ 12 سال کا بچہ، اب یقین نہیں کریں گے، گھر والوں نے کہا تو نہ ہمیں سمجھا زیادہ، ہم بڑے ہیں تو چھوٹا ہے، اس نے آگے سے جواب دیکھو کیا دیا، وہ سورۃ مریم کے اندر ہم پڑھ کے آئے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ، حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا اپنے باپ سے کہ ابا جان اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو تجھے نہیں دیا۔ باپ رشتے میں بڑا ہے اور ابراہیم چھوٹا ہے، چلو رشتے کے اعتبار سے باپ کا مقام زیادہ، بیٹے کا کم۔ باپ نے کہا مجھے نہ سمجھا زیادہ، میرے معبودوں کے خلاف نہ چل، لیکن حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا کہ میرے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھا رستہ۔ اس نے یہی بات اپنے والدین کو کہ دین کے سمجھانے کے اندر چھوٹا بڑا نہیں چلتا، میں چھوٹا ہوں، میرے پاس قرآن کا علم ہے، آپ کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے۔ میرا ذہن بھی نہیں گیا اس بات کی طرف، لیکن اللہ نے اس کا ذہن پہنچا دیا اس بات کی طرف۔ کہتے ہیں نا حق کے لیے جو لڑے نا اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا ذہن کھول دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسات ہوتی ہے دلائل کی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو قید سے آزادی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، وگرنہ دیکھ لو آج نوجوانوں کا حال دیکھ لو،
یہ تو اپنا پیشوا کے اوپر پریشان نہیں ہوتے مرنے کے اوپر. اگر دنیا سے کوئی عالم مر جائے نا اس کے اوپر نہیں پریشان ہوتے. دنیا کے اندر کوئی کنجر مر جائے اس کے اوپر یہ بھی رونے لگ جاتے ہیں. یہ پرسوں ایک مرا نا کنجر انڈیا کا, آئے لاہور کے اندر ہمارے مسلمان رو رہے تھے, اس کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں, اللہ اس کو بخش دے, لاکھ لعنت تمہارے اوپر بدبختو. ایک مشرک کے لیے, ایک سکھ کے لیے رونے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. ہائے ہم تو بڑے فین تھے اس کے, ہمارے اجڑ گئی, سب کچھ اجڑ گئی. ہم تو اس کے گانے بڑے شوق سے, ہم گھر کے اندر اپنی بہنوں کے سامنے, اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کے ٹی وی پہ بڑے شوق سے گانے سنتے تھے. ہمارا پورا گھرانہ ہی اس نے کنجر بنا دیا تھا, ہم تو بڑے شوق رکھتے تھے, اور اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہ مسلمان ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے. یہ حال ہو چکا ہے مسلمان کا. اللہ اکبر. ایک دور وہ بھی تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب ہوئی نا, ابھی خنجر لگے تھے, مدینے کی بیوہ غالباً 300 کے قریب بیوہ نے ہاتھ اٹھا لیا اپنے رب کے سامنے, یا اللہ ہماری عمریں بھی عمر کو لگا دے, اگر یہ دنیا سے چلا گیا ہماری حفاظت کون کرے گا مدینے کے اندر. وہ بھی لوگ تھے جو اپنے پیشوا کے جانے کے اوپر اتنا غم زدہ ہو جایا کرتے تھے. اور جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی, مدینے کے سارے یتیم بچے کھڑے ہو گئے. آ کے انہوں نے کہا کہ یہ نہ سمجھنا امیر المومنین فوت ہو گیا, بلکہ آج سے ہم سب یتیم ہو چکے, ہمارا باپ عمر چلا گیا دنیا سے. یہ بھی وقت تھا مسلمانوں کا ایک, یہ بھی وقت تھا. اور آج دیکھ لو دین سے دوری, یہ سارا قصور ہی ماں باپ کا ہے. اقبال کہتا ہے, اقبال تیری قوم کا اقبال لٹ گیا, اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا. اقبال پہلے اس نے اپنا نام لیا, پھر دوسرا اقبال مطلب خوش قسمتی, عروج اور بلندیاں تیری قوم کا کھو چکا ہے آج. ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا. ماضی تو بڑا خوبصورت ہے ہمارا مسلمانوں کا, سبحان اللہ. یقین کرو جب ہم صحابہ اکرام کی فتوحات دیکھتے ہیں, جب ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھتے ہیں, سلطان الپرسلان کو دیکھتے ہیں, سلطان محمد فاتح کو دیکھتے ہیں, قاسم محمد بن قاسم کو, ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا. وہ روب دبدبا وہ جلال کھو گیا, وہ حسن بے مثال وہ جمال کھو گیا. ڈوبے ہیں جوابوں میں مگر سوال کھو گیا, اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا. ماضی تو ہے ہمارے پاس روب نہیں رہا وہ مسلمانوں کے پاس, وہ دبدبا نہیں رہا, وہ حسن نہیں رہا, وہ جمال نہیں رہا, وہ کمال نہیں رہا ہمارے پاس. پھر اقبال کہتا ہے, وہ جو اڑتے تھے فضاؤں میں شاہین نہ رہے. جو بڑے بڑے قلعوں کو فتح کر لیتے تھے مسلمان, بڑے بڑے قلعوں کو, وہ جو اڑتے تھے فضاؤں میں شاہین نہ رہے, بازوق نہ رہے, ذہین نہ رہے, پاکیزہ گر نہ رہے, بادین نہ رہے, وہ لالا و گلزار مہجبی نہ رہے, مومن کا وہ انداز با کمال کھو گیا. اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا. اللہ اکبر. ذرا غور کرو, بازوق سب بے ذوق بن گئے آج مسلمان, ذہین سب بد ذہن بن گئے ہیں آج, پاکیزہ گر کوئی نہیں رہا, سب ناپاک بن چکے ہیں, بادین کوئی نہیں رہا, سب بے دین بن چکے ہیں, سب بے دین بن چکے ہیں. اقبال مومن کا وہ انداز با کمال کھو گیا. تیرا تو انداز تھا بڑا چلنے کا خوبصورت, تیرے تو قدموں کے اندر اللہ نے دنیا کو, کافر کو, مشرک کو اللہ نے تیرے قدموں میں گرایا ہوا تھا. اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا. یہ اس وقت اس نے اشعار کہے تھے. شکر ہے اللہ نے پاکستان بننے سے پہلے اس کو اٹھا لیا, شکر ہے, اللہ کی رحمت تھی اس کے اوپر, یہ شکر. آج اگر وہ زندہ ہوتا نا, یقین کرو مار کے رکھ دیتا ان جیسوں کی شکلوں کو دیکھ کے. آج جو نوجوان جنہوں نے جنم لیا ہے اپنے اسلام کے نام کے اوپر, یہ دھبا بن چکے ہیں آج اسلام کے نام کے اوپر. سب سے زیادہ قصور ماں باپ کا ہے. یہ ماں باپ جو آج کہتے ہیں نا, نہیں جی معاشرہ ہی گندا ہے, معاشرہ ہی گندا ہے, صحبتیں ایسی ہیں. معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ ماں باپ سے بنتا ہے. جب خاندان کہیں ملتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ معاشرہ بن جاتا ہے. سب سے بڑا قصور ماں کا ہے اور باپ کا ہے. اس کو اپنے اولاد کے بارے میں آج فکر نہیں ہے. اس کی وجہ سے اس کی اولاد بگڑی ہوئی ہے یہ آج, کہ اپنے بچوں کو انہوں نے دینی رستہ نہیں دیا, اسلام کا رستہ نہیں دیا, انہوں نے اپنا نظریہ نہیں جگایا. کاش میرا بچہ بھی اللہ کا دین بیان کرنے والا بن جائے, کاش میرا بچہ بھی اللہ کا اسلام بیان مبلغ دین بن جائے میرا بچہ. ہر کسی نے تو یہی سوچ بنائی, انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, فلاں بنے, فلاں بنے.
دنیا کمائے بس، ہاں پوری زندگی کچن سے باتھ روم تک کا چکر لیتے گزارتے چلا جائے، انگریز کے پینٹ پتلون پہنے یہ، بس یہی کام کرے اور اس کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے بس. اور جب قبر میں جائے وہاں خالی ہاتھ، جب فرشتے پوچھیں کیا لے کے آیا، بس میرے پاس تو آیا ہی نہیں ہے کوئی ہاتھ، خالی ہاتھ وہاں قبر کے اندر بیٹھا ہو. پھر فرشتے جوتے لگائیں گے اصل، پھر آنکھیں کھولیں گی اصل. یہ ابھی دنیا کے اندر غفلت کے اندر ہیں ہم، دنیا کے اندر قبر میں جا کے آنکھیں کھل جائیں گی. خدا کی قسم اللہ نے سوال کرنے ہیں یہ سارے کے سارے، میرے دین کے لیے کیا کیا تھا تم نے ذرا بتا. یہ سوال کرنے ہیں. میں کہتا ہوں نا اکثر، اس سوال کا جواب دینے کے لیے سارے تیار ہو جائے. سب یہاں بالغ بیٹھے ہیں، سب نوجوان یہاں بالغ بیٹھے ہیں. اگر آج تم نے اپنے ذہنوں کے اندر نظریہ نا تمہارا مرنا تمہارا جینا سب کچھ اسلام کے لیے ہو جائے. سورۃ انعام میں غالباً آتا ہے نا آخر میں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کہہ دے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یا اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ تیرے لیے ہے. ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میری زندگی، و مماتی میری موت، للہ رب العالمین صرف کس کے لیے ہے؟ رب العالمین. یہ نظریہ رکھو اپنے دنیا کے لیے، خدا کے لیے. چھوڑ دو یہ دوستیاں، کوئی کام نہیں آئیں گی. یہ برباد ہو رہے ہو دوستیوں کے پیچھے، تم برباد ہو رہے ہو. اللہ وہ دیکھیں جی بات لمبی ہوگی. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر. دونوں حصوں کے متعلق ہے اب یہ آئے، دونوں حصوں کے. کیا نہیں جانتا تو، کیا نہیں جانتا تو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب بے شک یہ فی کتاب لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ کا مراد ہے علم الہی، ٹھیک ہے، اللہ کے علم ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک یہ فیصلہ اوپر اللہ کے بہت آسان ہے. اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں میرا علم ان ساری چیزوں کے اوپر محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے. کوئی چیز میرے نظروں سے پوشیدہ نہیں. آج یہ کافر میرے پیغمبر کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ میرے پیغمبر کے خلاف یہ دھوکے بازیاں کر رہے ہیں، دغا بازیاں کر رہے ہیں. ہاں میں پتا ہے، لیکن جو میں نے فیصلہ کرنا ہے نا مجھے پتا ہے. میں سن رہا ہوں کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. میں جو آخرت کے اندر مجھے فیصلہ کرنا ہے نا، میں نے ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک یہ اوپر اللہ کے بڑا آسان ہے. یہ اللہ کے کیا ہے؟ آسان ہے. آگے زجر ہے. اللہ نے فرمایا جب عالم الغیب بھی میں ہوں، زمین و آسمان کی ہر چیز کو جاننے والا میں ہوں. اب اللہ نے زجر ہے بطور سمرا کے کہ جب عالم الغیب بھی میں ہوں، ہر چیز کو ماننے والا، ہر چیز کو جاننے والا میں ہوں، لیکن یہ ظالم پھر بھی دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ. اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا جو نہیں اتاری ساتھ اس کے اللہ نے کوئی دلیل. وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ اور نہیں ہے واسطے ان کے ساتھ اس کے کوئی علم. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ اور نہیں ہوگا ظلم کرنے والے، شرک کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار. اللہ نے فرمایا جن ہستیوں کی عبادت کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے اوپر، اپنے شرک کے اوپر. سلطان سے دلیل نقلی بھی مراد ہے اور دلیل وحی بھی مراد ہے. دلیل وحی مطلب اللہ نے کوئی نہیں. دلیل نقلی ماضی کے کسی قوم کے بارے کوئی قصہ ہے ہی نہیں ان کے پاس، کوئی دلیل نقلی نہیں ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے آگے ما لیس لہم بہ علم ان کے پاس خود بھی علم نہیں، کوئی دلیل عقلی بھی نہیں کہ عقل کی بنیاد پہ کہتے کہ ہاں ان معبودوں کی عبادت جائز ہے. سمجھ آئیے؟ لیکن اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ. یہ آیت ذرا غور سے ترجمہ دیکھنا ہے اس کا. جی شکوہ کیا اللہ تعالیٰ نے، بڑا عجیب و غریب بات ہے. اور جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے ہماری آیتیں بینات واضحہ ہیں، جو آیتیں ہماری توحید کے دلائل. تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر جو واضح پہچان لیتا ہے تو. تعرف میرے پیغمبر تو پہچان لیتا ہے فی وجوہ الذین بیچ چہروں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، المنکر بری شکل. یعنی جب کوئی آپ ان کے اوپر میری توحید والی آیتیں خاص کر جن کے اندر توحید بیان کیا نا میرے پیغمبر، آپ ان مشرکوں کے سامنے پڑھیں گے نا
تو آپ ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے کہ آیت کو سن کر انہوں نے بری شکل بنا لی ہے. ٹھیک ہے. آج بھی جس طرح آپ توحید بیان کرو نا، مجمع کے اندر سے 2-3 پیشانیاں 4 پیشانیاں ایسی نظر آتی ہیں، بلب لگا کے کھڑے بیٹھے ہوتے ہیں اور غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے کہ ابھی میں اس کو جا کے گریبان سے پکڑوں اور ماروں اس کو جا کے مولوی صاحب کو. سمجھ آئیے؟ وہی بات ہے کہ میرے پیغمبر جب ان کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو واضح ہیں بینات، ٹھیک ہے، تو ان کے چہروں کو دیکھے گا جنہوں نے کفر کیا، منکر بری شکلیں. پھر اللہ نے کیفیت بھی بیان کی، یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. قریب ہے، ان آثار سے معلوم ہوتا ہے، یہ جو بری شکل بنا لیتے ہیں ان آثار سے معلوم ہوتا ہے قریب ہے کہ یہ یستون لڑ پڑے. کیا لڑ پڑے؟ بالذین، ساتھ ان لوگوں کے، یتلون علیہم آیاتنا، جو پڑھتے ہیں اوپر ان کے ہماری آیتیں. سمجھ آئیے؟ جو ہمارا قرآن سناتے ہیں، قریب ہے یہ مشرک یہ ان کے ساتھ کیا ہو پڑے؟ لڑ پڑے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کے منہ اتنے گندے اور بری شکلیں بن جاتی ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کے اوپر ان کو غصہ ہی بڑا چڑھتا ہے. ٹھیک ہے. آج بھی دنیا کے اندر یہ اس کے شواہد موجود ہیں. کوئی موحد ہوگا نا، اچھا یہ بھی اللہ کی عجیب بات ہے، حکمت ہے، بہت کم دیکھو گے کہ پورا خاندان توحید پرستوں کا ہے، لیکن ہر جگہ آپ دیکھو گے خاندان میں سے صرف 1-2 بندے ہی توحید پرست نکلتے ہیں بس. اس چیز کے اوپر غور کیا ہے کبھی آپ نے؟ خاندان پورے میں سے 1 یا 2 بندہ ہی صرف توحید پرست ہوتا ہے، باقی سب جو جدھر لگا ہے لگا رہنے دو بس. کوئی 11ویں والا نظر آئے گا، کوئی ختم والا نظر آئے گا، کوئی پاک پتن والا نظر آئے گا، کوئی بغداد شریف والا نظر آئے گا، کوئی لاہور والا نظر آئے گا، کوئی امام بری والا نظر آئے گا تمہیں، کوئی 7 شریف والا نظر آئے گا، کوئی جھولے لال والا نظر آئے گا تمہیں. توحید پرست بول. اور جب وہ اپنے رشتہ داروں کو سمجھاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اسی طرح اپنے ماتھے کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں اور مارنے کے اوپر تل جاتے ہیں وہ اس کو. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں. آپ کے درس کے اندر یہ کیسا آدمی بیٹھا ہے، اس کا بھائی سگا قاری صاحب کو شکایت لے کے آیا تھا کہ اس کو سمجھائیں یار، یہ رشتہ داروں سے لڑتا ہے، آ کے پورا گاؤں اس کا مخالف بن چکا ہے، اس کو سمجھایا کریں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ ہو. جب یہ کام شروع ہو جائے نا، یہ کام شروع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے تھے ابو طالب جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتے تھے نا، ماں باپ چلے گئے، دادا چلے گئے، تو مشرکین مکہ آتے تھے ابو طالب کو اکسانے کے لیے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ یار، اپنے ابائی دین کے خلاف چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس کو ہاتھ ہولا رکھو، سمجھوتا کر لو، کمپرومائز کر لو. پھر ابو طالب نے بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھتیجے ہاتھ ہولا رکھ، ہاتھ ہولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے توحید سے پیچھے ہٹاتے ہو، میرے دائیں ہاتھ میں تم سورج کا نظام رکھ دو، میرے بائیں ہاتھ میں چاند کا نظام رکھ دو، مجھے یہ منظور، لیکن میں اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا. توحید بیان کرنے سے میں نہیں پیچھے ہٹوں گا. رکھ دو میرے ہاتھوں میں سورج اور چاند، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. پورا مکہ ایسے تو نہیں مخالف ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رشتہ دار بھی آپ کے مخالف، قوم والے بھی، قبیلے والے بھی آپ کے مخالف. 10 خان وادے قریش کے بستے تھے مکے میں، سارے آپ کے مخالف ہو رہے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ توحید کے لیے ٹکر لینی پڑتی ہے ہر کسی سے. یہ رستہ ہی ایسا ہے کہ جب آپ اس رستے کو اختیار کر لو گے، اوپر صرف تمہارا اللہ ہوگا اور نیچے تم ہوگے بس. ساری دنیا تمہیں گھور گھور کے دیکھے گی، تمہیں پاگل کہے گی، تمہیں دیوانہ کہے گی، تمہیں مجنون کہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فتوے لگتے تھے، یہ مجنون ہے، الیاذ باللہ یہ شاعر ہے. معلوم ہوتا ہے اتنی اللہ کی توحید بیان کرو، اتنی اللہ کی توحید بیان کرو، تمہیں لوگ پاگل کہنے لگ جائیں، تمہیں لوگ شاعر کہنے لگ جائیں، تمہیں لوگ دیوانہ کہنے لگ جائیں. جب تمہارے اوپر یہ سٹیج آ جائے گی تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی توحید کے لیے قبول کر لیا ہے. جب ذہن میں یہ رکھنا ہے نا یار توحید سمجھاؤں گا، میں نے گال ہی نہ کر دے گو، جب ذہن میں رکھنا ہے بس پھر گئے، تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی قبولیت نہیں ہے. قبولیت اسی وقت ہے جب ٹکریں ہوں گی، جب مارے ہوں گی، جب رستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے، جب بات سیدھی طرح نہیں بددعائیں دی جائیں گی تمہیں، تیرا فلانا بابا بیڑا گرک کر دے، تو ساڈے بابیاں دے خلاف بولیا، تینوں شرم نہیں آئی، تینوں حیا نہیں آئی، تینوں پورا ہے اپنے ماں پیو دے دین دے خلاف تو چل پیا. سمجھ آئیے؟ جب تمہیں یہ لوگ کہنے لگ جائیں پھر تمہاری قبولیت ہوگی اللہ کے دربار میں. ہائے ہائے آگے دیکھیں جی. قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ،
اللہ اکبر. فرما دو میرے پیغمبر، آیا پس میں تمہیں خبر دوں بشرن، آیا پس میں تمہیں خبر دوں ساتھ زیادہ ناگوار کے، ساتھ بشرن زیادہ ناگوار کے، من ذالکم اس قرآن سے. ٹھیک ہے، اللہ نے بھی جواب دیکھو میرے پیغمبر ذرا ان کو کہہ دو کہ تم یہ توحید والی آیتوں کو تمہیں غصہ چڑھ رہا ہے، اس سے بھی اچھی خوشخبری تمہیں دیتے ہیں، اس سے بھی اچھی خوشخبری. وہ کیا ہے؟ یہ غیظ و غضب چھوڑو ہمارے اوپر، ٹھیک ہے، اور یہ جو توحید کی آیتیں سن کے تمہیں بڑا غصہ چڑھا اس سے چھوڑو. تمہارے لیے آگ رکھی ہے آخرت کے اندر. ٹھیک ہے آگے دیکھو ذرا، من ذالکم آگے توئیں ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے توئیں. النار کا لفظ الگ ہے. یہ لہجہ پتہ کس طرح ہوگا پڑھنے کا؟ آیا پس میں خبر دوں تمہیں ساتھ زیادہ من ذالکم اس قرآن سے، وہ اس سے بھی زیادہ ناگوار ہوگی تمہیں، اس سے بھی زیادہ. وہ کیا ہے؟ آگ ہے تمہارے لیے، آگ. سمجھ آئیے؟ تم یہ ناگوار سمجھتے ہو قرآن کی آیتیں، اس سے بھی زیادہ ناگوار تمہیں جہنم کی آگ لگے گی. دیکھو سوال جو، جواب بھی اسی طرح کا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں. وعدہ اللہ، لیکن آپ نے نہیں کہنا دنیا میں، آپ نے نہیں کہنی یہ بات کہ اللہ تجھے جہنم میں پھینکے گا. مخاطب نہیں کرنا اگلے کو کہ تو جہنمی ہے، تو کافر ہے، یہ نہیں کہنا اگلے کو، بلکہ اس کو یہ کہنا ہے بھئی یہ جو عمل کرے گا وہ جہنم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے. اگر آپ نے کسی کو نامزد کر کے کہہ دیا نا کہ تو جہنمی ہے، بس پھر نہیں وہ آئے گا سیدھے رستے کے اوپر. سمجھ آئیے؟ اگر نامزد کہہ کے کہہ دیا تو مشرک ہے، یہ نہیں، بلکہ اس کو یہ جو تو عمل کر رہا ہے نا یہ مشرکوں والے عمل تھے. یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ مشرکوں والے عمل ہے. نامزد اگر کرو گے نا وہ کبھی بھی تمہاری طرف نہیں آئے گا، وہ تم سے بات کرتے ہوئے بھی کترائے گا. تبلیغ کے بھی انداز ہوتے ہیں نا، ہر دور میں انداز بدلتے ہیں تبلیغ کے اندر. دلائل مضبوط رکھو لیکن انداز اس کے حساب سے کرو. ٹھیک ہے آگے. وعدہ اللہ الذین کفروا، وعدہ دیا اس کا اللہ پاک نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی آگ کا وبئس المصیر، بڑی بری جگہ ہے رجوع کی، بڑی بری جگہ ہے رجوع کی. سمجھ آئی؟ وہ جو جہنم ہے نا جس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے وہ بہت بری جگہ ہے، وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اللہ اکبر. اس آیت کا بڑی بے دردی سے انتظار تھا لیکن اب وقت کم ہے. اس کے اندر وہی مکھی والی بات ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ذرا مزے لے لے کے سمجھانے والی آیت ہے، اس طرح میں اس کو نہیں پڑھانا چاہتا. کل انشاءاللہ پڑھیں گے، اور کل انشاءاللہ بھی سپارہ بھی ختم ہوگا، اور اس کے لیے سورت بھی اور سپارہ بھی، اور اس کے لیے